آدم علیہ السلام کی سٹوری ہم پڑھ رہے تھے، پارٹ 2۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم کرے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اس کو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے ایک اللہ کو ماننے کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ عالم ارواح کیا ہوتا ہے؟ جب بہت ساری روح ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ارواح۔ عالم ارواح یعنی جہاں بہت ساری روحیں موجود ہیں۔ روح پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روح نکلتی ہے، اس کے بعد ہم مرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کا تحفہ اور ہدیہ ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہم اللہ سے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سلام دعا ہوتا ہے نا، سلام جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پہلے ہی سکھائے تھے نا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے تاکہ میں زندہ رہوں۔ سب سے پہلے اس نے زندہ رہنے کی مہلت مانگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تم
تم قیامت تک زندہ رہو گے۔ تو یہ اکیلا جن ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ باقی جن جیسے انسان مرتے ہیں ویسے وہ بھی مرتے ہیں، لیکن یہ اسپیشل جن ہے شیطان جو قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے اسے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیتے تو کچھ نہیں ہوتا، الٹا اللہ کو بلیم کرنے لگا، کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے لیفٹ سے رائٹ سے آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، آپ ان کی اکثریت یعنی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی اس کو بہت غصہ آ رہا تھا آدم علیہ السلام پہ، تو اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان سب کو، اس نے دیکھ لیا تھا نا روحیں سب کی نکل چکی ہیں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، تو میں سب کو بہکاؤں گا اور سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے، میں اس راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف سے بہکاؤں گا۔ اور سب سے بڑی بات اس نے کیا کہی کہ یہ لوگ تیری شکر گزاری نہیں کریں گے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے اس کے بعد بھی یہ ناشکری کریں گے، یعنی کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں ملا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ جو ناشکری کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے وہ میرے بہکاوے بھی نہیں آئیں گے، یعنی تیرے کچھ خاص بندے ہوں گے جو صرف اللہ والے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، باقی جتنے بھی انسان ہوں گے ان کے لیے گناہ بہت خوبصورت لگیں گے، یعنی انہیں گناہ کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی، انہیں بہت اچھا فیل ہوگا، تو وہ اور گناہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی تیری بات مانے گا وہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، مطلب تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، یعنی وہ سب جہنم میں جائیں گے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، یعنی جو میرے اچھے بندے ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے اسے اور پاورز دیتے ہوئے کہا تو جا ان کو اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، یعنی تو اگر تجھے وسپر کرنا ہے، آواز سے وسپر کرنا ہے تو بہکا سکتا ہے، ان پر اپنے سوار چڑھا لے، یعنی ہر طرح کی فوج لیا، یعنی بہت سارے شیطان لیا اپنے ساتھ، پیدل آرمیز لیا، یعنی بہت سارے آرمیز ہوں جو پیدل چلنے والی ہوں، جو گھوڑے پر چلنے والی ہوں، یعنی جیسے بھی تو چاہتا ہے تو سب لیا تیرا، اور اپنا ہر داو استعمال کر لے، یعنی اس کو بہت سارے پاورز دیے کہ وہ اپنے بہت سارے شیطانوں کے ذریعے بھی بہکا سکتا ہے، اور پھر وہ اپنی آواز یعنی میوزک اور وسپر کر کے بھی بہکا سکتا ہے، پھر ان کے مالوں یعنی ویلتھ اور اولاد میں شرکت کر لے، یعنی تیرے راستے میں یہ پیسہ خرچ کریں، اپنی اولاد تیرے راستے پر لگائیں، ان کے برے اعمال انہیں بنا سوار کر دکھا، مطلب تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال دے، دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، تیرے سارے وعدے فریب ہوں گے، اور یہ سب جو بھی تو کام کرے گا وہ سب تیرے کام جو ہوں گے وہ فریب ہوں گے، یعنی وہ دھوکہ ہوں گے، لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ہم تو کبھی مریں گے تو ہم تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، تو بس وہ یہ سوچیں گے اور غلط کام کرتے جائیں گے۔ اتنے پاورز دے کر اسے نکال دیا، اس کے اندر اتنے پاورز تھے کہ وسپر کر سکتا تھا،
اسے آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب میں ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں بھی ذلیل کروں گا، کیونکہ ان کی اولاد تو ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا سوچا کہ میں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو ہی جنت سے نکلواؤں گا، کیونکہ اب تو اس کے پاس بہت سارے پاورز آ گئے تھے۔ ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا، جہاں چاہتے تھے گھومتے تھے، جو چاہتے تھے کھاتے تھے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لیفٹ پسلی یعنی رب کیج ہوتا ہے نا، اس کی جو لیفٹ پسلی تھی سب سے نیچے والی، اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کے پھل کے قریب جانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی، انہیں خبردار کر دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ دیکھو ابلیس تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے ہی نکلوا دے۔ اس کے آگے کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔